اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. بلند تر صلوات. سب سے پہلے بارگاہ آل محمد میں سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حقیر فقیر کو اس قابل بنایا کہ آل محمد کا ذکر آل محمد کے عزاداروں کے سامنے کر سکیں. آپ اور ہم سب مل کر یہ عبادت کریں گے, نماز ولایت ادا کریں گے. آپ اور ہم سب مل کر اس بی بی کی بارگاہ میں اپنے لیے اجر طلب کریں گے کہ جن کا وہ وعدہ انہوں نے ہمیں فرمایا. تو اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو مختصر ترین حاضری میں کوشش کریں گے کہ فضائل آل محمد کی معراج آپ تک پہنچا سکیں, کیونکہ بہت مہربانی. اور کیونکہ فضائل ہم پڑھتے جائیں گے اور جو مصائب ہیں وہ قبلہ آخر میں ظاہر ان کا حق ہے تو وہ نہیں کریں گے. تو کوشش کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ایک صبح ٹھوکر میں پڑھنا اور دوپہر میں ماشاءاللہ وہاں پاکر کالونی میں پڑھا اور ماشاءاللہ 30 کی مجلس ہے. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ لاہور شہر میں میرے لیے آپ سب ہیں یہاں, بہت پذیرائی کر رہے ہیں. میں بہت مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. آپ بلند تر صلوات پڑھیے. میں اپنی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ دنیا وجہ تخلیق کائنات یہی پنجتن ہے, یہ جہاں دیکھیے گا کہ انہی سرداروں کی کس طرح سے ہم سب مل کے کس طرح سے تعریف کرتے ہیں. آخری بندے تک جہاں جہاں مولائی بیٹھے ہیں, شعر پسند آ جائے تو داد دیجیے گا, نعرہ لگا دیجیے گا, نہ پسند آئے تو میرے لیے دعا فرما دیجیے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن. بڑی مہربانی. سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن, ہے بس انہی کی حکومت, کسی کا راج نہیں. سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن, ہے بس انہی کی حکومت, کسی کا راج نہیں. اور ہے بغض حیدر کرار ایک ایسا مرض, ہے بغض حیدر کرار ایک ایسا مرض کہ دو جہاں میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہیے. اور اسی طرح اسی نہج پہ کوشش ہوگی کہ ایک شعر دیکھیے گا کہ منافق کے لیے بڑی خاص چیزیں ہیں ہمارے پاس. وہ میں آپ اشارہ سمجھیے گا, میں آپ کی طرف کر رہا ہوں کہ کبھی غدیر, کبھی ہے مباہرہ کی جلن. ہم اور آپ سب مل کے عید مناتے ہیں, کسی کے لیے یوم سوگ ہوتا ہے. آئے دیکھتے ہیں, مختلف اینگل دیکھیے گا اس کا کہ کبھی غدیر, کبھی ہے مباہرہ کی جلن. کبھی غدیر, کبھی ہے مباہرہ کی جلن. کہاں کہاں سے جلا ہے تو منکر حیدر. کبھی غدیر, کبھی ہے مباہرہ کی جلن. کہاں کہاں سے جلا ہے تو منکر حیدر. اور تیرے لہو میں ہے شامل غذائے بغض علی. تیرے لہو میں ہے شامل غذائے بغض علی. غلاظتوں میں ڈھلا ہے تو منکر حیدر. غلاظتوں میں ڈھلا ہے تو منکر حیدر. کل میں نے شعر پڑھا تھا تو مجھے حسین بھائی کہنے لگے یہ شعر آپ ضرور پڑھیے گا. بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے. بسا ہے دل میں نوازش حسین ابن علی. میرا لہو میرے دل کا طواف کرتا ہے. اور یہ میرے دل کا دھڑکنا صدائے ماتم ہے. یہ میرے دل کا دھڑکنا صدائے ماتم ہے. یہ منکروں کے دلوں میں شگاف کرتا ہے. یہ منکروں کے دلوں میں شگاف کرتا ہے.
اور دیکھیے گا ہم سب ماتم کرتے ہیں، ماتم کا صلہ دیکھیے کیسے مل رہا ہے کہ میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر، میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر، ماتم کے زخم ایسے مجھے راس آ گئے، میں نے کیا تھا ماتم شبیر پشت پر، ماتم کے زخم ایسے مجھے راس آ گئے، اور اتنا بلند ہو گیا مرنے کے بعد میں، اتنا بلند ہو گیا مرنے کے بعد میں، بخشش کو میری حضرت عباس آ گئے، بخشش کو میری حضرت عباس آ گئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور قصہ دیکھیے گا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کبھی اس در پہ فرشتے بھیک مانگنے آ رہے ہیں، کبھی درزی بن کے آئے، کبھی فقیر بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی مسکین بن کے آئے، بھلا فرشتے بھی کبھی یتیم اور مسکین ہوئے؟ آئے دیکھیں، ابھی تک وہی نہیں پتا جو انگوٹھی لے گیا وہ کون تھا، وہ روٹیاں لے گیا وہ کہاں گئی۔ آئے میں آپ کو شعر میں بتاتا ہوں، چوتھے مصرے پہ سمجھیے گا، بڑا مختلف شعر ہے کہ بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا، بناتی تھی، چوتھے مصرے پہ، بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا، اور فرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں ان سے، فرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں ان سے، سمجھ میں آ نہیں سکتا فرق پہ کون کھاتا تھا۔ بناتی تھی جو زہرا روٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے، علی کے گھر کا آٹا بھی نہ جانے کیسا آٹا تھا، فرشتے مانگنے آتے تھے اکثر روٹیاں ان سے، سمجھ میں آ نہیں سکتا فلک پہ کون کھاتا تھا۔ اللہ دیکھیے گا اسی طرح سے ولایت علی ہر انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے گا کہ ولایت کے جو منکر ہیں وہ شجرے ہیں خباثت کے، ولایت کے جو منکر ہیں وہ شجرے ہیں خباثت کے، خطائے نسل کے داغوں کا دھلنا کب ضروری ہے؟ ولایت کے جو منکر ہیں وہ شجرے ہیں خباثت کے، ولایت خطائے نسل کے داغوں کا دھلنا کب ضروری ہے؟ اور علی کے بغض میں جلنا ہے ہر لمحہ منافق کو، علی کے بغض میں جلنا ہے ہر لمحہ منافق کو، منافق کے لیے دوزخ میں چلنا کب ضروری ہے؟ منافق کے لیے دوزخ میں جلنا کب ضروری ہے؟ اور کتاب دیکھیے گا ہماری اور آپ کی دعائیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہم سب کی دعائیں ہوتی ہیں، آئے میری دعا کیا ہے کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول مت کرنا۔ دیکھیے گا کہ ولا کا رنگ نہ آئے نظر اگر یا رب، ولا کا رنگ نہ آئے نظر اگر یا رب، میرا عریضہ حاجت وصول مت کرنا، ولا کا رنگ نہ آئے نظر اگر یا رب، میرا عریضہ حاجت وصول مت کرنا، اور علی کا ذکر نہ ہو گر میری عبادت میں، تو میری کوئی عبادت قبول مت کرنا۔ سلامت رہیے، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا رائے حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے، مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ دیکھیے گا شعر ہے کہ منکر کبھی حیدر کی ولا پا نہیں سکتا۔ دیکھیے گا دوسرے اور تیسرے مصرع اور
चौथे पे इसका नतीजा दूंगा मैं आपको, दावा है और उसकी दलील जब साथ ना हो तो फिर फायदा क्या। आले मोहम्मद के मिंबर से आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि मुनकिर कभी हैदर की विला पा नहीं सकता, हैदर सा कोई दूसरा वो ला नहीं सकता। मुनकिर कभी हैदर की विला पा नहीं सकता, हैदर सा कोई दूसरा वो ला नहीं सकता। और जिस जिस्म पे शब्बीर के मातम के निशा हो वो जिस्म जहन्नम में कभी जा नहीं सकता। नारे हैदरी, बहुत शुक्रिया। और या अली मदद पे 2-3 कलाम है, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि किबला जो है वो मेरे बाद खिताब फरमाएंगे। देखिएगा कि जब गूंजती है मेरी सदा या अली मदद, जब गूंजती है मेरी सदा या अली मदद, कहते हैं मिलके अर्ज़ो समा या अली मदद, कहते हैं मिलके अर्ज़ो समा या अली मदद। और पूछे गए थे मुझसे लहद में कई सवाल, पूछे गए थे मुझसे लहद में कई सवाल, सबका जवाब एक ही था या अली मदद। सबका जवाब एक ही था या अली मदद। और शायद मेरी लहद में नकीरैन आ गए, शायद मेरी लहद में नकीरैन आ गए। कानों में आ रही है सदा या अली मदद, कानों में आ रही है सदा या अली मदद। और बस मुनकिरो नकीर के हर एक सवाल पर, बस मुनकिरो नकीर के हर एक सवाल पर मैं मुस्कुरा के कहता रहा या अली मदद, मैं मुस्कुरा के कहता रहा या अली मदद। और मुनकिर कहां पुकार सका या अली मदद, मुनकिर कहां पुकार सका या अली मदद। भाई दुश्मन से कब किसी ने सुना या अली मदद, दुश्मन से कब किसी ने सुना या अली मदद। और मूजी ने कब कहा है भला या अली मदद, मूजी ने कब कहा है भला या अली मदद। बस मोमिनों की है ये सदा या अली मदद। आखिरी आपके कलाम में जिक्र रहा हूँ कि आले मोहम्मद का सदका देखिएगा। आखिरी कलाम है और इजाजत आपसे चाहूंगा कि हमको नहीं कबूल किसी का सलाम भी। आखिरी शेर चौथे मिसरे पे उसका जवाब दूंगा मैं आपको। हमको नहीं कबूल किसी का सलाम भी, कब्ल सलाम गर न कहा या अली मदद। हमको नहीं कबूल किसी का सलाम भी, कब्ल सलाम गर न कहा या अली मदद। और जी खुश हुआ सलाम किया हमने खुद से, जी खुश हुआ सलाम किया हमने खुद से, जब भी कहीं किसी से सुना या अली मदद। इनका दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरूद हमारी आबादी इबादत है, इबादत को इबादत जानकर अदा करें, मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। चलो आपने इतने अली अली कहा तो 4 मिसरे में भी आप इस बात को नजर कर दूं। इसके अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है। आपने अली अली कराई तो मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, मैंने पढ़ने नहीं थे क्योंकि किबला साहब का इंतजार करना। 4 मिसरे आप लोग की जमात को नजर। इसके अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है, इसके अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है। क्यों? तू खुश नसीब है कि तेरी माँ शरीफ है। ये हलालियों मवालियों का काम है, इसकी अली दिल में बिठा के रखना। ये हलालियों की पहचान है। हलाली की पहचान तब है कि जब उसकी बात शरीफ है, यही हलाली की पहचान है। मैं कहता हूँ इसके अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है, इसके अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है। तू खुश नसीब है कि तेरी माँ शरीफ है, और जिसकी रगों में इसके अली का खुमार है, उस खुश नसीब फर्द से खाली को प्यार है। दोनों तुझे बराए खुशनूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत।
مومنین چندے کے لانا سماعت فرما لیں جو ضروری سمجھتا ہوں میں. کل 4 محرم حرام امام بارگاہ زینب سلام اللہ علیہ سے اسی امام بارگاہ سے زیارات کا سلسلہ شروع ہوگا. کل 4 محرم حرام جناب قبلہ علامہ اسد جوہری صاحب اپنے مقررہ وقت پر تشریف فرما ہوں گے اور کل کی اختتامی مجلس پر شب گہوارہ باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی. کل جو بھی بے اولاد ہیں جو بھی اولاد کے متمنی ہیں بالخصوص ان سے میں التجا کروں گا کہ آئیں اس تک پر. کل باب الحوائج بادشاہ علی اصغر کی برآمدگی ہونی ہے. یہ میرا عقیدہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اسی جھولے کے صدقے سے آپ کو اولاد دیتا ہوں. یہی جھولا 1400 صدیوں سے اولاد بانٹ رہا ہے. جو بھی بے اولاد ہے کل اپنا ذہن بنا کے آئیں. کل اختتامی مجلس پر شب گہوارہ باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی اور 5 محرم الحرام اسی امام بارگاہ میں قبلہ علامہ اسد جوہری صاحب اپنے مقررہ وقت پر رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتامی مجلس پر شب علم باب الحوائج ابو الفضل عباس کی برآمدگی کروائیں گے. تمام مومنین وقت کی پابندی کریں اور بھرپور شرکت کی استدعا ہے. کل 4 محرم الحرام گہوارہ جناب علی اصغر اور پرسوں 5 محرم الحرام شب علم ابو الفضل عباس کی برآمدگی ہوگی اور 6 محرم الحرام اس امام بارگاہ زینب سلام اللہ علیہ کی مرکزی زیارت شب ذوالجناح مولا امام حسین علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے کہ کل 4 محرم پرسوں 5 محرم 6 محرم مرکزی زیارت شب ذوالجناح میں بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے اور 9 محرم الحرام شب عاشور اسی امام بارگاہ زینب سلام اللہ علیہ میں قبلہ علامہ اسد جوہری صاحب اپنے مقررہ وقت پر رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتامی مجلس پر شب تابوت ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. کل سے زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. مل کر درود محمد آل محمد پر. امید ایک اور اعلان سماعت فرما لے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شہنشاہ وفا کا ماتم سالانہ مجلس اعزا 21 محرم الحرام عطیہ اہل بیت 231 J2 واقعہ ٹاؤن لاہور میں یہ مجلس اعزا منعقد ہوگی. مجلس اعزا ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہوگی جس میں سعود و سلام منقبت کے علاوہ حرف آخر میں بحر المصائب ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتامی مجلس پر شبیہ علم ابو الفضل عباس کی برآمدگی کروائیں گے. تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر بھی درود پڑھیں جی محمد و آل محمد پر. زیادہ 4 مصرے آپ لوگ اس باتوں میں نظر کر دوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. برائے سے شروع محمد و آل محمد بلندر سلام. پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ کل قبلہ صاحب نے مجلس اعزا پہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بہت خوب نبھائے, بہت خوب پڑھے اور ہمارے اس ممبر سے ایک میسیج بھی کیا ہے جو آج کل ہماری اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, وہ خطا کاری کا بھی, اس سے بھی بہت اچھا قبلہ صاحب نے میسیج دیا. اسی بات کو میں آگے بڑھا کے 4 مصرے پڑھ کے قبلہ صاحب کو ممبر دے دوں گا. جس نے بھی خطا کار کہا آپ کے ذہنوں میں وہ نام ہے, میں نام لیے بغیر 4 مصرے میسیج کے طور پہ پڑھنے لگا ہوں. میں کہتا کہ وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے,
शाबाश बोलना जिसको पाक सीने ने ज़बानें अता की हैं। मैसेज देने लगा हूँ, 4 मिसरे पढ़ने हैं, चौथी मिसरे पे आपने मुझे समझना है कि मैंने पढ़ा क्या। मैं कहता वो दुनिया बनाने को निकला था घर से, वो दुनिया बनाने को निकला था घर से, मगर आखिरत भी फना हो गई। हाय शाबाश शाबाश, मैंने तो वो दुनिया बनाने को निकला था घर से, वो दुनिया बनाने को निकला था घर से, मगर आखिरत भी फना हो गई है। और कहा फातिमा तो खताकार जिसने, जरूर उसकी माँ से खता हो गई। सारे हाथ ऊंचे हैं, नहायत अकबर नाम से बोलता हूँ। इस खतीब अहले बैत मुफक्किर इस्लाम जनाब क़िबला अल्लामा असद जोहरी साहब से जो रोने के फरोज़ मिंबर हो और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएं। मिलकर दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और अपने आप को बेदार करने के लिए मिलकर आपने मेरे साथ नारे का जवाब देना है। नाराए तकबीर। ये तुम्हारे अली का भी अल्लाह है, ये बहुत बड़ी शान का मालिक है। उतना बड़ा नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये तुम्हारे पीर अली का मौलाना नारा है। ये पीर हमारा जो अली पीर है ना, ये उसका भी मौला है। नाराए एक मरतबा और करीम से وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. सामने किराम हज़रात क़द्र, रब कायनात, बस आवाज़ को ऐसे रखें, हल्का ना करिए, पढ़े मेरे के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले रब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन,
جہاں بھی جنت کی ضمانت دیتا ہے اور جہاں بھی فلاح کی ضمانت دیتا ہے وہاں دو چیزوں کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔ سورہ نحل میں کہتا ہے 16واں سورہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ کریم ورحم الرحیمین کہتا ہے جو بھی اچھا عمل بجا لائے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ تو شرط دیکھیے آپ نے، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اللہ نے ضمانت کی دو چیزوں کی کہ اگر ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، مرد ہو یا عورت، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے بلکہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ مشہور سورہ والعصر جس میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ ساری انسانیت خسارے میں، ساری انسانیت گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا وہ گھاٹے اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو جب تک یہ دونوں نہ ہو، ایمان اور عبادت، انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک اس وقت مسافر ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے نا، تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ایمان اور عبادت، تو انسان یہاں سے آخرت کی طرف نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو اب سارے ایمان کا خطاب انسان سے، عبادت کا خطاب انسان سے، ہدایت آئی انسان کے لیے، شریعت آئی انسان کے لیے، کتابیں آئیں انسان کے لیے۔ کتنا خوش قسمت ہے جانور کہ نہ اس سے نماز پڑھنے کی تکلیف، نہ روزہ رکھنے کی پرابلم۔ جانور کو نہ حج کرنا ہے، نہ زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حج۔ تو کتنا خوش نصیب ہے جانور۔ تو آخر بات کیا ہے کہ سارے ایمان کا مخاطب انسان۔ توجہ چاہیں، آج ایسا موضوع کھل رہا ہے سننے والوں کے سامنے، میرے سامنے مجھے احساس رہتا ہے کہ بڑی علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں باہر تک لاہور کی، علماء کو سننے والے اور خود صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے کہ سارے ایمان کا خطاب انسان سے، ساری شریعتوں کا خطاب انسان سے، کتابیں آئی انسان کے لیے، ہدایت آئی انسان کے لیے، تو سارے ایمانوں کا مخاطب ہے نا۔ جو الذین آمنوا کون ہے؟ انسان ہے۔ ایمان لانے والوں کون؟ انسان۔ تو آخر بات کیا ہے کہ سارے ایمان کا مخاطب انسان، ساری عبادت کا مخاطب انسان۔ تو عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا بھی خالق، اللہ جانوروں کا بھی خالق ہے۔ اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا۔ اب یہ جبلت کیا ہے؟ اس کو انگلش میں آپ کہہ لیں انسٹنکٹ، اور عربی میں کہیں جبلت۔ اب یہ ہے کیا؟ میں مثال دے رہا ہوں، کبوتر جانور ہے نا، کبوتر جانور ہے، اگر جاندار ہے اسے بھوک لگے گی۔ اب جبلت دیکھیں، کبوتر جانور ہے لیکن کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت استعمال نہیں کرتا، یہ اس کی جبلت ہے۔ اور اس کے برعکس عقاب کبھی دانا نہیں کھاتا۔ تھکے تو نہیں ہے، میں جبلت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کبوتر اپنی غذا میں گوشت نہیں کھائے گا اور عقاب دانا نہیں کھائے گا، وہ اس کی جبلت ہے، اس کی جبلت۔ اب جو مثال ہے، اب آگے مثال کو اور لے جائیں آگے، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے۔ گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت استعمال نہیں کرتا، اس کے برخلاف شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ تو جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر قائم ہے۔ دیوار سے لگے نہیں بیٹھنا، خدا کرنا ہے ٹی وی پر دیکھنا اور ہے، پھر چہرہ پہ بیٹھے ہوئے مل کے بولنا میرے ساتھ ساتھ۔ جس طریقے سے میں اتنا آسان کر کے بیان کو آگے کروں گا اس فلسفے کو کہ ایک سننے والے تک پہنچے گا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں۔ جس طریقے سے جانوروں کے لیے، کبوتر کے لیے، عقاب کے لیے، گھوڑے کے لیے جبلت ہے، ویسے ہی ہمارے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے فطرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ روم کے اندر،
فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہو تو ایک مخصوص فطرت پر پیدا ہو اور ایک مخصوص فطرت لے کر دنیا میں آئے. اب مجھے بتائیں کہ جتنے بچے دنیا میں آتے ہیں وہ بے گناہ آتے ہیں نا؟ بے گناہ آتے ہیں، بے عیب آتے ہیں، بے خطا آتے ہیں. گناہ بعد میں کرتے ہیں، بھیجے پہلے جاتے ہیں. گناہ بعد میں کرے گا انسان، بھیجا پہلے جائے گا. تو اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کر بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. دیکھو دو چیزیں ہیں. کہتے ہیں بھائی بچہ معصوم ہے چھوڑ دیں اس کو، کہتے ہیں نا یہ بچہ بھی خطا ہے، بچہ معصوم ہے اسے چھوڑ دیں. تو بچہ معصوم ہے، آیا ہے تو معصوم آیا، بے خطا آیا. اچھا، معصوم ہونے کے دو معنی ہیں، وہ معنی بیان نہیں کر رہا میں. ایک تو ہے عصمت حقیقی جو ائمہ کے پاس ہے، اماموں کے پاس ہے، انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مقام ہدایت پر ہوگا، ہدایت کرنا پوری انسانیت کی، پورے عالم کی، وہ ایک الگ چیز ہے. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. عصمت کبریٰ اس کی بات نہیں کر رہا. بچہ جب بطن مادر سے سین وجود میں قدم رکھتا ہے تو اس کا نام ہے عصمت مجازی. اب بچہ آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بچہ بے خطا ہے، یہ بچہ معصوم ہے، یہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ معصوم بچہ ہے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ آگے چل کر اس کی زندگی میں اتنے گناہ آئے کہاں سے ہیں؟ پیدا ہوا آیا ہے تو معصوم آیا ہے، اور جب بڑا ہوا تو اتنی بے ایمانیاں، مثال دے رہا ہوں میں، اتنی بدکرداریاں، اتنی بدعمالیاں، اتنی سرکشیاں، اتنی بغاوتیں، یہ اتنے گناہ، اتنی معصیتیں، اتنے بغاوتوں کے عمل اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں، اس کی حیات میں آئے کہاں سے؟ یہ سوال ہے نا، میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے. اسی سوال کا انشاءاللہ جواب تلاش کرنا ہے آج کی مجلس کے اندر. آپ کہہ رہے بچہ معصوم ہے، بچہ معصوم آیا، تو بعد میں اس کی زندگی میں اتنے گناہ کہاں سے آ گئے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. تو دیکھیں، پیدا ہوا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر. کیا مطلب اس کا؟ یعنی بے گناہ پیدا ہوا، بے خطا آیا. اب یہ پیدا ہوا ہے وہ تو معصوم ہے، اس نے کیا خطا کی ہوئی ہے؟ اگر تنہا فطرت ہوتی، سنیے گا، اگر صرف فطرت ہوتی تو انسان بڑا ہو کر سیدھا چلتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو جن کے بڑی مشکل درکار ہوتی ہے، لیکن میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. اگر صرف فطرت ہونا تو وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے بڑا ہوگا تو فطرت پہ چلتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف فطرت نہیں ہے، صرف فطرت نہیں ہے نا. اسی جواب، اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. اچھا، صرف فطرت نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ چھوٹا سا فارمولہ سنیں، سائنس کا بڑا مشہور فارمولہ کہ اگر آپ باہر کھڑے ہو کر ایک پتھر اٹھائیں اور پتھر کو خلا میں پھینکیں تو جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت جائے گی اس پتھر میں، وہ پتھر آگے جاتا رہے گا. جب تک آپ کے ہاتھ کی فورس رہے گی پتھر اوپر جاتا رہے گا، اور جہاں آپ کے ہاتھ کی طاقت ختم ہوئی پتھر نیچے آ جائے گا. اب یہ پتھر نیچے کیوں آیا؟ سائنسدانوں نے اس کے دو سبب لکھے کہ دو چیزیں اس پتھر سے ٹکرا رہی تھی. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ پتھر پھینکا آپ نے، اب وہ اوپر گیا. نیچے کیوں آیا؟ نیچے آنے کے دو سبب. ایک تو یہ کہ جانے میں ہوا اسے روک رہی ہے، اور دوسرے زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی اگر پتھر سے زمین کی کشش اور ہوا کی مزاحمت کو نکال دیں تو اب جو پتھر آپ پھینکیں گے تو وہ قیامت تک چلتا رہے گا. فیصلہ ہو گیا. اب جو پتھر آپ نے پھینکا تو اب وہ نیچے نہیں آئے گا کیونکہ ہوا کو نکال دیا، ہوا کا پریشر نکل گیا، گریویٹی زمین کی نکل گئی. اب جو پتھر پھینک رہے جا رہا ہے. تو یہی ہوا، پیدا ہوا انسان فطرت پر، پیدا ہوا انسان فطرت پر، لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت تھی انسان کی ضرورت. میں دیکھو کسی فلسفیانہ بات کو آسان لفظوں میں کر رہا ہوں. مسئلہ یہی تھا
کہ پیدا تو ہوا تھا فطرت پر لیکن درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت تھی انسان کی اپنی ضرورت۔ اب ضرورت کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، جب تھک جائے تو سو جانے کی ضرورت، جب تھکن ہو جائے تو آرام کرنے کی ضرورت۔ تو سونے کی ضرورت ہے انسان میں، پینے کی ضرورت ہے، تھکن میں آرام کرنے کی ضرورت ہے، مفادات کی اپنی ضرورت ہے۔ اب ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا فطرت میں اور ضرورت میں۔ فطرت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ضرورت کہتی ہے اپنی طرف کھینچو، ہے نا؟ ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا۔ فطرت کہتی ہے کہ آخرت تک جاؤ، ضرورت کہتی ہے کہ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ آپ سے نہیں بولوں تو میں کس سے بات کروں گے؟ فقط آپ کو یہ پورے عالم کا پیغام دے رہا ہوں، میں ممبر حسین پہ بیٹھ کر۔ ضرورت اور فطرت پہ ٹکراؤ ہوا، ضرورت کہتی ہے کھاؤ پیو عیش کرو، فطرت کہتی ہے کہ نہیں، دار آخرت تک جاؤ۔ اب ضرورت اور فطرت پہ ٹکراؤ ہوا، اللہ نے عقل کو حاکم بنایا کہ اب تمہارا فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہوگا۔ اب جو عقل کہہ دے اسے مان لو، عقل ضرورت پہ رکنے کو کہے ضرورت پہ رکو، عقل کہے فطرت کی طرف جاؤ فطرت کی طرف چلے جاؤ۔ تو اب اکیلی عقل ہے جس پر پوری آخرت کا دار و مدار ہے۔ تو جب عقل کو اتنا اہم بنایا تو ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ تو ساری تمہیدیں کہیں جا رہی ہیں، سننے والوں کو لے جا رہی ہیں۔ یہ پورے موضوع ہیں، پورے مضامین ہیں جو آپ کو سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں میں، ہے نا؟ ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا، عقل کا مت گھبراؤ، ہم نے تمہیں عقل دی ہے نا، ہم نے تمہیں صاحب عقل بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بنایا ہے تو عقل سے کام لو کہ کیا کرنا ہے، ضرورت کی طرف جانا ہے یا فطرت کی طرف جانا ہے نا؟ اچھا تو اب ضرورت پر حاکم کون بنی؟ عقل۔ آپ بہت بولتے ہیں اور ماشاءاللہ بول رہے ہیں اور اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، لیکن مجھے بتائیں کہ عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی عقل مند ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہہ رہے ہیں کہ عقل مند، اگر ہمارے پاس خدا نہیں ہے ثابت نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اور وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے نا؟ تو ضرورت کو چیک کیا عقل کے ذریعے۔ اب عقل کے لیے ضرورت ہے نا کہ کوئی حاکم بنے، تو عقل کے لیے علم دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے علم تمہیں قلیل ہی دیا ہے، لیکن دیا ہے تو عقل کو کنٹرول کرو۔ اب جو میں جملے کو ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ کڑی کہیں ٹوٹنے نہ پائے، یہ کڑی ملا کے آگے بڑھیے گا۔ ضرورت پر حاکم بنے عقل، اگر عقل بے قابو ہو جائے اس پر حاکم بنے۔ علم کم دیا ہے لیکن عقل کو قبضے میں کرو، عقل کو کنٹرول کرو۔ تو ضرورت پہ حاکم بنے عقل، عقل بے قابو ہو جائے اس پہ حاکم بنے علم۔ مالک اگر علم سرکش ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا یہ علم کی سرکشی نہیں ہے؟ یہ ایٹمی وارز جو ہو رہی ہے، کیا علم نے بغاوت نہیں کی؟ تو علم بھی تو باقی ہو رہا ہے نا، علم بھی تو بغاوت کر رہا ہے، علم بھی تو سرکش ہو رہا ہے۔ جب خلاصہ کیا بنا؟ ضرورت پہ حاکم بنے عقل، عقل پہ حاکم بنے علم، اور اگر علم باقی ہو جائے تو مالک کیا کرے؟ قیامت گھبراؤ، سورہ قیامت پڑھو، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ ہم نے میں صاحبان فکر سے بول رہا ہوں، ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، جو برے کاموں پر تمہاری ملامت کرتا ہے۔ تو ضرورت پہ حاکم بنے عقل۔ ضرورت اگر بگڑ جائے عقل کنٹرول کرے، عقل کو کنٹرول کر، عقل اگر بگڑ جائے علم کنٹرول کرے، علم اگر سرکش ہو جائے، اللہ کرے جملہ پہنچے گی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے، عقل بگڑ جائے علم سدھارے، ذہن میں تازہ کرے۔ علم اگر باقی ہو جائے، سرکش ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، ہے نا، تو کون سدھارے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہم نے تمہیں نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ تو ضرورت پہ حاکم بنے عقل، عقل پہ حاکم بنے علم، علم بگڑ جائے نفس سدھارے۔ مالک اگر نفس باقی ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر نفس خراب ہو جائے تو کیا کرے؟ اسی لیے تو کہا تھا یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِمْ، محمد کو اس لیے بھیجوں گا کہ نفسوں کو پاک بنائے۔
ضرورت اپنے طرف کھینچے گی، ضرورت اپنی طرف کھینچے گی. گھبراؤ مت، عقل دی ہے، عقل کو حاکم بناؤ، عقل سے فیصلہ کرو. مالک عقل بے الزام ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا علم دیا ہے نا، علم سے اپنی عقل کو کنٹرول میں رکھتے رہو. مالک اگر علم کی سرکشی کرے تو کیا کرے؟ کہا نفس دیا ہے اور لبامہ ہے. لبامہ کے معنی ملامت کرنے والا. برا کام کرو گے تو نفس ملامت کرے گا، برے کام کرو گے نفس ملامت کرے گا. مالک اگر نفس سرکش ہو جائے، اگر نفس باغی ہو جائے، اگر نفس میں سرکشی آ جائے تو کیا کرے؟ کہا اس لیے کہا سورہ جمعہ کے اندر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محمد کو اس لیے بھیجا. سورہ شان محمد اور حسین یہ سناؤ زمانے کو کہ محمد کی شان کیا ہے. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ انسانیت کے نفسوں کو پاک بنائے. تو یہی تو میرا پیغام تھا کہ آ جاؤ محمد کے سایہ رحمت میں. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی، نہ عقل حد سے بڑھے گی، نہ علم نشین ہوگا، نہ نفس نشین ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن خبردار، محمد کو رسول سمجھ کے آنا، اپنے جیسا سمجھ کے آنا. یہی تو میرا پیغام ہے. دیکھو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ہمارا نبی. پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. تھکن تو احساس نہیں کر رہے آپ؟ ٹھیک ہے. اسلام میں تمہارے عقیدے کا مرکز بھی ذات محمد، میرے عقیدے کا مرکز ذات محمد. پورے اسلام کا عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. مامون کا سجا ہوا دربار تھا. اب سنیے گا، ہمارا نبی مامون کا سجا ہوا دربار شوقین بادشاہ تھا مناظرے کا. علماء بیٹھے ہوئے 200 سے 400 کے درمیان علماء اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے سجے ہوئے دربار کے اندر. بنی عباس کا بادشاہ مامون. اتنے میں ایک عیسائی دربار میں داخل ہوا اور کہنے لگا، علماء بیٹھے ہوئے، کہنے لگا میں ان سارے مسلمان علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے مناظرہ کریں. کچھ واقعے ایسے جو ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنے ہوتے ہیں، خدا کرے میں بیان کر سکتا ہوں. اب جہاں جملہ آپ کے لیے قابل قبول ہو اس کا اظہار کر کے بتلائیے گا، شاید میں آہستہ ہو جاؤں. سجا ہوا دربار ہے، علماء بیٹھے ہوئے 200 سے 400 تک مسلمان علماء، اور ان میں عیسائی داخل ہوا اکیلا. اور داخل ہونے کے بعد دربار میں کہہ رہا ہے بھرے دربار میں کہ میں ان سارے مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. اب مامون تو شوقین تھا ہی مناظرے کا، بیٹھ جا اب کر مناظرہ. اب ایک طرف علماء بیٹھ گئے، ایک طرف وہ عیسائی بیٹھ گئے. کہنے لگا یہ بتلاؤ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ اب مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مانتے. کہا لیکن میں تمہارے محمد کو نہیں مانتا. تو وہ پڑھا جسے دونوں مانے یا وہ پڑھا جسے ایک مانے ایک نہ مانے؟ تھک گئے. ایسا نہیں جملہ آگے بڑھنا ہے مجھے، میرے ساتھ میں تک میں آگے بڑھ سکوں. بھرا ہوا دربار ہے، اکیلا آ گیا ہے اور کہنے کا سارے علماء مسلمان علماء کو چیلنج کر رہا ہوں میں. کہا پوچھوں کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا مانتے. مسلمان کیا کرے گا؟ کہا مانتے. کہا لیکن میں تمہارے محمد کو نہیں مانتا. تو وہ نبی جسے سب مانے دونوں مانے، یا وہ نبی جسے ایک مانے ایک نہیں مانے؟ آپ علماء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے.
دلیل تو ہے نا اس کے پاس. بولے میں دوسرے کو دیکھنے لگی, کہنے کہ امیر سوال تو مشکل ہے, 24 گھنٹے کی مہلت دے. جملہ سنانا چاہ رہا ہوں, بتا رہی ہے کہانیاں نہیں ہیں, واقعات ہیں, واقعات کا. امیر سوال تو مشکل ہے, 24 گھنٹے کی مہلت دے. 24 گھنٹے کی مہلت ملی ہے نا, ایک جملے کی ضرورت دے رہا ہوں آپ کو اس واقعے کے لیے. اچھا تو اب 24 گھنٹے گزرے, دربار سجا, علماء کے بیٹھے, ادھر عیسائی آ کے بیٹھ گیا, دربار سج گیا. کہا کیا جواب لے کر آئے؟ کہا کہ یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور جو گمراہ کرے وہ واجب القتل ہے. کیا جواب لے کر آئے؟ جواب کیا لائے؟ انسان یہ جو شخص ہے کہ آئے یہ تو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور جو گمراہ کرتا ہے وہ واجب القتل ہے, اسے قتل کر دو. یعنی اچھی بات ہے کہ جب جواب نہ دے سکے تو بدلے میں قتل کر دو. وہ دن اور آج کا دن نہ فتوے بنتے ہیں نہ مزاج بدلتا. کہا یہ گمراہ کر رہا ہے, یہ گمراہ کر رہا ہے, یہ واجب القتل ہے, اسے قتل کر دو, ہے نا. اب وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا عیسائی اکیلا, کہنے گا مجھے قتل ہونا گوارا ہے, لیکن علماء کی گواہی میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ تو میں کہہ رہا ہوں, کہنے گا مجھے قتل ہونا گوارا ہے, لیکن ان علماء کی گواہی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا محمد سچا رسول نہیں, میرا عیسیٰ سچا. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس نے, عیسائی ہے, کہنے گا مجھے قتل ہونا گوارا ہے, قتل کر دو, لیکن علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا محمد سچا رسول نہیں, لیکن میرا عیسیٰ سچا. مامون گھبرا گیا. وزیر نے کہا کہ امیر تو بڑا پریشان ہے, اس لیے بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب پریشانی کی بات نہیں ہے, اگر یہ دلیل شہر میں پھیل جائے تو ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا. اچھا دلیل میں دم تو ہے نا, دلیل میں دم تو ہے. کہتا ہے کہ وہ اس کا اعتراض آپ کے ذہن میں ہے, اقرار کرواتا ہے عیسیٰ کو مانتے ہو, کہا مانتے ہیں, میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا, تو دلیل میں دم تو ہے. کہا اگر کیا کریں, اگر یہ دلیل بغیر استدلال کے اور بغیر ثبوت کے پھیل جائے تو لوگ کنفیوز تو ہو جائیں گے نا. کیا کیا جائے؟ کامل گھبراؤ نہیں, محمد کا ایک بیٹا آج مدینے میں زندہ ہے, اسے بلواؤ, اسے بلواؤ. اس نے خط لکھا کہ فضل رسول آپ کے نانے کا دین, آپ کے نانے کے دین پر ایک وقت آ گیا ہے, اگر آپ تشریف نہیں لائے, اگر آپ نہیں آئے تو اس علاقے سے آپ کے نانے کا دین مٹ جائے گا. خط پڑھا, نیشاپور پہنچے, نیشاپور سے مامون کے دربار میں آئے. ایسے نہیں جملے کو پسند ہو, دربار میں آئے, دربار سجا, ہے نا, دربار سجا, ادھر علماء بیٹھے, ادھر وہ عیسائی بیٹھا ہوا. مامون نے امام کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا اس عیسائی سے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اب پوچھ, وہ جو 400 تھک تو نہیں رہے آپ, وہ جو 400 لوگ بیٹھے تھے, کہا ان سے, کہانی ان سے نہیں, ان سے. ہاں بولے تو میرے ساتھ جو کھانا نہیں میرے ساتھ ملا, کہا ان سے نہیں, ان سے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب وہ تو شیر ہو چکا ہے نا, وہ تو شیر ہے, 400 علماء کو زیر کر چکا ہے, 400 علماء کو زیر کر چکا ہے, شیر ہوا ہے نا. کہا ان سے نہیں, ان سے پوچھو. اب اس کو موڑا امام کی طرف اور کہا پوچھو, کہا پوچھو. امام کو جو سنیں گے, ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے سلونی سلونی قبلہ تسلونی. مولا آباد رکھے, کہا اس سے نہیں, ان سے پوچھو, ہے نا. بڑا وہ شیر ہے نا, 400 علماء کو زیر کر چکا ہے, اکیلا دربار میں گھوم رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مسکرائے, کہا کہ سلونی قبلان تسکتونی. اچھا اس کا اعتراض آپ کے ذہن میں ہے نا, اس کا اعتراض جو پھنساتا ہے وہ جدولے کے اوپر, اس کا اعتراض پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو, عیسیٰ کو نبی مانتے ہو, یہی ہے نا سوال. اب وہ پوچھے گا امام سے کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو, امام کہتے ہیں ہمیں مانتا ہوں. وہ جواب میں کہتے ہیں لیکن میں تمہارے محمد کو نہیں مانتا, یہی ہے نا. تو پہلا سوال اس کا ہوگا کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو, جواب میں ہم کہتے ہیں ہمیں مانتا ہوں. تب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا. تو وہ جسے دونوں مانے وہ نبی, یا جسے ایک مانے ایک نہ مانے, بتا دے گا نا. اس نے پہلا سوال یہی کیا امام سے کہ
میرا ساتھ دے دیں. میں نے کہا نا فرش ادا پہ بیٹھ کر جس طرح ماشاء اللہ آپ سن رہے ہیں اس کی شان الگ ہے, اور آپ میں گھر میں سنتا ہے شیشے کے سامنے اس کی شان الگ ہوتی ہے. لیکن اب آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میں جملہ کہوں گا, محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے. اور اب میں نفسی کی آیت پڑھ کر نفس کی آپ کی سماعتوں پر یہ آیت ہدیہ کر کے ایک فیصلہ سناؤں گا انشاءاللہ. اور حالانکہ حضرت سے مضبوط کرتے ہوئے سناؤں گا تاکہ آخری آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے, پھر مسائل پہ آ جاؤں. دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا سورہ توبہ میں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تجارت کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں نے مومنین کے جان اور مال کو خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, نفس نفس تک آیا ہوں میں, ہے نا. اور خریدا, میں نے جان خریدی مومنین کی, مال خریدا اور جنت دے دی. اچھا دیکھیں صاحبان فکر بیٹھے ہیں, بڑے شہر کے پڑھے لکھے سامعین میرے سامنے تشریف فرمائے, بزرگ خود, اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ کا فرش پہ بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. ذرا توجہ کریے گا اس جملے کے اوپر, بڑی باریک سی بات ہے اور انتہائی اہم. میں نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ آیت قرآنیہ کی ان دو آیتوں سے جو ابھی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں میں. اللہ نے مومنین سے ان کا مال خریدا, جان خریدی اور جنت دے دی. دیکھیں یہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ ترازی طرفین کا ہوتا ہے, یعنی دونوں راضی ہوں. ایسا نہیں کہ مثال دے رہا ہوں, ایسا نہیں کہ کوئی صاحب کوئی اپنے مال بیچنے پر راضی نہیں اور آپ زبردستی یا میں زبردستی اسے خرید لے, ایسا تو نہیں ہے نا. دونوں طرف سے رضامندی ہوگی تب مال بکے گا, خریدا جائے گا. اچھا تو آپ اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا کہ میں نے مومنین کی جان کو خریدا. تو ہے کچھ مومنین نا جان بیچنے والے. یہ منزل صاحبان ایمان کی کہ مومن راضی ہے کہ پروردگار ہم جان دیں گے لیکن بدلے میں جنت لیں گے. اللہ نے تجارت کی, جان لی, جنت دے دی. اب مجھے بتائیں وہ جو بستر رسول پر لیٹ کر اپنی جان بیچ رہا تھا, یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ آخر جملہ ضائع نہ ہونے پائے. ٹاؤن شپ امام بارگاہ میں قاصد جناب نے ایک سننے والے تک پہنچ جائے. اب مجھے بتائیں اللہ کہتا ہے میں نے مومنین سے ان کی جان خریدی, جنت دے دی, ہے نا. لیکن اب وہ جو بستر رسول پر بیٹھ کر اپنی جان بیچ رہا ہے, کیا اسے بھی جنت دے دی؟ اسے بھی جنت دے دی. اللہ نے جنت دی جان کے بدلے مومنین کی, ہے نا. تو اب وہ جو بستر پہ لیٹا ہوا سو رہا ہے, کیا اسے بھی جنت دے دی؟ تو عزیزوں بہترین تاجر وہ ہے جو گاہک کی پسند کا خیال رکھے. بہترین تاجر وہ ہے جو آپ سے بہتر یہ جملے کی قدر کون کرے گا. بہترین تاجر وہ ہے جو گاہک کی پسند کا خیال رکھے. اللہ نے مومنین سے جان لی, جنت دے دی, تو کیا علی کو بھی جنت دے دے؟ بہترین گاہک تو وہ ہے نا, جو بہترین تاجر تو وہ ہے نا جو اپنے گاہک کی مرضی اور اس کے پسند کا خیال رکھے. ارے میرا علی وہ ہے جو کوفے کے ممبر سے کہہ چکا تھا کہ ماں ابتوں کا تو مال نے جنت ہے. مالک تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرے گی. آج جتنے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ تاریخ اللہ ہوگا, آپ کا آنا سوارت ہوگا, آپ کا آنا سوارت ہوگا, میری تحقیق کا محافظ ہوگا. ماں ابت کا اپنے مولا کا جملہ سنا رہا ہو, مولا کے چاہنے والے کو ماں ابت کا تو مال نے جنت ہے. ولا خوف من نار, پروردگار میں نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی, نہ خوف جہنم میں تیرے سامنے سر جھکایا. بل وجدتک اہلا للعبادہ, میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو سر جھکایا. تو جو اللہ کی اہلیت پر گفتگو کرے اس کا مقابلہ نا اہلوں سے نہ کرنا. حدیث میں الہی ہے, صبح کے ساتھ دل مولا, تمہارا جب نبی نے اسے نہ یہ بھاگا نہ یہ ڈولا, صبح کے ساتھ دل مولا. یہ اتنے بیداری سے نعرہ لگا رہے ہیں, میں
मजलिस ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन अब जुमला तो अधूरा रह जाएगा ना। मोमिनीन से जान ली क्या दी, बोलते रहना कि ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ और बात अधूरी रह जाए। नहीं चाह रहा हूँ कि बात अधूरी रहे, ये अली के मानने वाले हैं, नहीं चाह रहा कि बात अधूरी रहे, है ना। अब हालात आकर में तुम बहुत सोचो है ना। अब जुमला सुना, जुमला मेरा नहीं अल्लाह का है, कुरान का है, ठीक है ना। तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा परवरदिगार मैंने जन्नत की हिर्स में, जन्नत के लालच में तेरी इबादत नहीं की, तो अब जो वो इबादत कर रहा है तो जन्नत की शौक को तो नहीं कर रहा ना, तो अब उससे बदले में क्या मिले। तवज्जो करें, बहुत बड़ी बात है, समझ बैठे, आवाज नहीं आई। जुमलों को उठाए, नारे तो बहुत लगे थे, आखिर का बहुत लगा दिया आपने, अल्लाह की बातों को कबूल करें, लेकिन जुमलों को वजन दे ताकि पीछे तक आखिर तक मिलकर फैसला हो जाए, दुनिया देखे ये हो क्या रहा है। मैं नहीं जानता, कुरान फैसला करेगा, कुरान। अब वो जो इबादत कर रहा है जहन्नम की खौफ में, मैं जन्नत की लालच में, सब उसे मिले क्या। तो जो चीज बिकी कुरान ने उसका भी जिक्र किया, बदले में जो चीज मिली कुरान ने उसका भी जिक्र किया। देखो कुरान तो किताब है जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो 1,24,000 अंबिया के नाम गिनवाए। सामने बैठे छोड़ दे जरा, सामने बैठते हैं खामोश हो जाते हैं, क्या करते। जुमला खत्म हो रहा है, सारी तकलीफ की मेहनत खुतबे से अब तक की जुमले के लिए थी। बोला आपके हाथों को आबाद रखे, बुजुर्गों के, बच्चों के, नौजवानों के, गली में खड़े हुए, दाएं बाएं जुमले सुनने वाले बैठे हुए, ठीक है ना। अब तो अब वो इबादत में इसलिए नहीं कर रहा कि जन्नत मिल जाए, तो जो चीज मिले कुरान ऐसी किताब है जिसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो सारे अंबिया के नाम ले। 28-29 नबियों के नाम है, इसके अलावा नबियों के नाम नहीं मिलते, है ना। तो कुरान के लिए अंबिया का नाम लेना, सारे अंबिया के नाम लेना इतना जरूरी नहीं था, गैर जरूरी अमल था। अगर जरूरी होता तो अल्लाह सारे नबियों के नाम कुरान में लेता। तो वो किताब जिसके पास जगह ना हो, वो कुरान जिसके पास टाइम ना हो, वो अगर बिस्तर रसूल पर नफ्से अली के बिगड़े का जिक्र करे, जिसके पास नबियों के नाम लेने का टाइम ना हो, वो अगर बिस्तर नबी करे तो अपने मेरे साथ करो, वो अगर बिस्तर मोहम्मद पर नफ्से अली के बिगड़े का जिक्र करे तो रहे तो ना। यानी कुरान कहाँ से इतना वक्त आए, पूछो कुरान कहाँ से इतना वक्त आए कि वो उन मौजूद पर डिस्कस करे जो गैर अहम है। तो अब बैनामा कुरान में मौजूद है, जो बेका वो भी मौजूद, जो बदले में मिला वो भी मौजूद। सूरह बकरा में अल्लाह कहता है बेदार रहना अली वाले बेदार रहना, जमीन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह कहता है एक ने अपना नफ्स बेचा और अल्लाह की मर्जी खरीदी। अब झगड़ा ना करो, अब बहस ना करो कि वो रज़ी अल्लाह है या अलैहिस्सलाम है। ये आपके हाथ उठे हुए मौला ने हमेशा उठा हुआ रखे, मौला सलामत रखे आपके सुभान अल्लाह को, आपके नारे हैदरी को, आपके नारे तकबीर को, आपके नारे रिसालत को, आपके नारे हैदरी को, आपके शाह अली को, आपके शाह रसूलुल्लाह को मौला आबाद रखे। लेकिन मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ, कुरान ने फैसला किया बेदार रहना, वमिन नास मन यशरी बैनामा वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। अली ने नफ्स बेचा, अल्लाह की मर्जी खरीदी। तो अल्लाह की मर्जी है अली के पास और अली का नफ्स है अल्लाह के पास। अब जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो अली को राजी करे, और जो अली से लड़ना चाहे वो अल्लाह से लड़े।
محمد کا دین اگر خطرے میں ہو علی بچائے، عزت خطرے میں ہو علی بچائے، اور محمد کا دین اگر قیامت تک خطرے میں ہو تو علی کی اولاد بچائے۔ میرا مولا حسین جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہا تھا تو زبان پر جملہ تھا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جب 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزنی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا آؤ تلواروں میرا گلا کاٹ دو۔ اور جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا۔ قافلہ جا رہا ہے، حسین کا قافلہ رواں رواں ہے، دوپہر کے بعد ایک مقام پر حسین کے سواری کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ لوگوں نے لگام سے کھینچ بھیڑ لگائی، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، دور ایک آبادی نظر آئی، کہا بھائی عباس اس آبادی سے بستی والوں کو بلا کر لاؤ۔ بستی والے آئے، کہا گاؤں والوں یہ بتلاؤ کہ اس جگہ کا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، مولا اس بستی کا نام غازریہ ہے۔ پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی دوسرا بولا یقال لہا ماریہ، مولا اس بستی کا نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی بوڑھا بولا یقال لہا نینوا، مولا اس گاؤں کا ایک نام نینوا ہے۔ کہا بھائی کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کوئی انتہائی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال لہا کربلا، مولا اس بستی کا نام کربلا ہے۔ کہنے لگے واللہ حاذہی ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب اور ابتلا کی زمین ہے۔ ہاں ہونا مہت رحالنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی، وہاں ہونا تصبح اطفالنا، اس زمین پر ہمارے چھوٹے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ ہاں ہونا تصبح دماؤنا، اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ہاں ہونا تصبح حریمنا، اس زمین پر ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ بھیا عباس ٹھہرنے کا بندوبست کرو۔ آپ کی آواز بلند ہے، میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا۔ بے آب و گیا زمین، بے آب و گیا میدان، بہت دور فرات کے ایک چھوٹی نہر، سواریاں آئیں، ناکے بٹھائے گئے، خیمہ لگا۔ ایک خیمے میں شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے داخل ہوئی، فضہ ساتھ میں تھی، ابھی سامان سفر کھولا نہیں تھا۔ شہزادی زمین پر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی شہزادی زمین پر بیٹھی ایک مرتبہ زرد غبار اڑا اور اڑ کر شہزادی سکینہ کے سر پر آیا۔ شہزادی نے غور سے بچی کو دیکھا اور کہا فضہ ذرا حسین کو تو بلا کر لا۔ حسین دوڑتے ہوئے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ اس سے بڑھنے والی خاک میرے بچی کے بالوں پر آ کر چل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک مٹھی خاک اٹھائی، شہزادی نے اسے سونگا اور سون کے پھینک دیا اور کہا بھیا مغرب سے پہلے نکل چلو، ارے اس میں سے تمہارے خون کی بلا ہے۔ اب اس زمین پر رہنا، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ہم چوتھی محرم میں ہی بات کر رہے ہیں، چوتھی کی شب ہے۔ کہا بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے، اب قیامت تک ہم اس زمین پر رہیں گے۔ یہ کہہ کر زینب کے خیمے سے باہر آئے، آواز دی ابو الفضل عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو بلاؤ۔ رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، بنی اسد کے زمیندار آئے، جب آ گئے
جب بنی اسد اندر آ گئے تو پوچھا کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا مولا یہ زمین تو ہماری ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی کو راس نہیں آتی، کسی وزیر کو راس نہیں آتی۔ مقصد کے جملے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں مولا، لیکن ہماری رائے اور ہمارا مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کنٹرول کریں۔ کہنے لگے اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے۔ 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ خریدا جو آج کربلا کے نام سے موجود ہے۔ خدا سارے رونے والوں کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جب زمین خرید لی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنی محبت ہے حسین کو اپنے زائروں سے۔ جب بیع و شرع کا کاغذ مکمل ہو گیا تو وہ کاغذ بنی اسد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا بنی اسد کے لوگوں ہم نے زمین خریدی، اب ہم یہ زمین تمہیں واپس کرتے ہیں۔ 3 شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمیں زمین میں دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا۔ عطا حسین کی وصیت یہ تھی بنی اسد کے مردوں سے کہ ہمیں دفن کر دینا، ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتلانا، اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ بنی اسد کے مردوں نے وعدہ کیا۔ جب جا رہے تھے تو پکار کے کہنے لگے بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی بیویاں جمع ہوئی۔ جب بنی اسد کی بیویاں جمع ہو گئی تو کہا بنی اسد کی بیویوں میں بھی تمہاری فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں زمین میں چھپا دینا۔ مولا آپ کے روڈ کو سلامت رکھے، روڈ میں شامل کرنا۔ بنی اسد کی بیویوں نے وعدہ کیا، میرے مظلوم نام نواز بیوی نے وعدہ کیا۔ جب جا رہی تھی تو کہا بنی اسد کی بیوی ہو ذرا اپنے بچوں کو بھیجو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے، کہنے لگے بنی اسد کے بچوں میں تمہارے رسول کا بچہ ہوں، اگر تمہارے بڑے ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ حسین کی بڑی تمنا تھی کہ انہیں دفن کیا جائے، لیکن جب پسر صاحب نے حکم دیا کہ سوار گھوڑوں کی نال بندی کریں، اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ہر کا قبیلہ آگے آیا، کہا ہر جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہا لے جاؤ۔ ہر کا لاشا اٹھ گیا۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، تم مظلوم امام کے مسائل سن رہے ہو، امام کی تمنا تھی کہ انہیں دفن کیا جائے۔ حبیب کا لاشا بھی اٹھ گیا، حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہوں، حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ جب بنی ہاشم بچے تو کچھ لوگ آئے، عباس کا لاشا لے گئے، پھر کچھ لوگ آئے علی اکبر کا لاشا لے گئے، سب کے لاشیں اٹھ گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں تنہا